خواتین و حضرات، ہال نمبر 2 میں اس وقت پہلے پاکستان لٹریچر فیسٹیول کے جس سیشن کا آغاز ہو رہا ہے وہ ہے تقریب رونمائی۔ یہ کتاب ہے گریز پا موسموں کی خوشبو، اور اس کے مصنف کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، عرفان صدیقی صاحب ہیں، جن کو آپ اور ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو ہم اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم مدعو کریں گے خورشید رضوی صاحب کو، جو صدارت فرما رہے ہیں سیشن کی، کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ہم عرفان صدیقی صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ پروفیسر ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب سے درخواست کریں گے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیے۔ تحسین فراقی صاحب کچھ دیر میں ہم لوگوں کے درمیان موجود ہوں گے، اور جب وہ آئیں گے تو ہم انہیں بھی اسٹیج پر آنے کی دعوت دیں گے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے پاس وقت محدود ہوتا ہے سیشن میں، اور اس محدود وقت میں ہمیں اپنی گفتگو ختم کرنی ہے، لہٰذا ہم اپنے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم سب عرفان صدیقی صاحب کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ماہر تعلیم، استاد، ادیب، نثر نگار، صاحب طرز کالم نگار، اور اپنی طرز کے یہی موجد ہیں اور یہی خاتم بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جہت ان کی ہے جس کو انہوں نے بقول عطاء الحق قاسمی صاحب چھپانے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ عشق مشق کے ساتھ ساتھ شاعر بھی نہیں چھپ پاتا، اور اس کی شاعری بھی منظر عام پر آ ہی جاتی ہے۔ تو عرفان صدیقی صاحب کی یہ شاعری گریز پا موسموں کی خوشبو ان کا شعری مجموعہ ہے جو شائع ہوا۔ ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب تشریف لے آئے ہیں، ہم ان سے درخواست کریں گے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیے۔ ہم معذرت خواہ ہیں، تحسین صاحب سوچ رہے ہوں گے سانس بھی نہیں لے رہے تھے، مگر وقت کم اور مقابلہ سخت والی صورتحال ہے۔ جو آتے ہیں وہ اپنا اپنا پانی ساتھ لاتے ہیں۔ تو یہ شعری مجموعہ منظر عام پر آیا، اور اس شعری مجموعے میں نعت بھی ہے، حمد بھی ہے، غزلیں بھی ہیں، نظمیں بھی ہیں، سیاسی اور سماجی مسائل بھی ہیں، لیکن جو رنگ سب سے زیادہ حاوی اس کتاب میں محسوس ہو رہا ہے وہ ہے محبت، اور ہم سب جانتے ہیں کہ آج کے زمانے میں یہی چیز سب سے زیادہ ناپید ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب اس مجموعے پر ظاہر ہے کہ ایک بہت اہم مجموعہ ہے، اور اس کی تقریب پہلے اسلام آباد میں بھی ہو چکی ہے، کراچی میں بھی ہو چکی ہے، اور بڑی پذیرائی حاصل ہوئی ہے اس کتاب کو ادبی حلقوں میں۔ آج یہاں اس اہم کتاب پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرما ہیں وہ سبھی بہت اہم اور نہایت عالم فاضل شخصیات ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں، حالانکہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ڈاکٹر خورشید رضوی جو صدارت فرما رہے ہیں آج اس سیشن کی، آپ عربی، فارسی، پنجابی، اردو، انگریزی زبانوں کے کثیر جہتی اسکالر ہیں، نہایت عمدہ شاعر ہیں، اور بہت ایک ایسی شخصیت جس کو ہم کہیں کہ اپنی ذات میں دارہ ہیں، جن سے ہم سب سیکھتے ہیں، وہ اس وقت مسند صدارت پر جلوہ افروز ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں پروفیسر تحسین فراقی صاحب، اور تحسین فراقی صاحب کو بھی آپ سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ممتاز نقاد ہیں، شاعر ہیں، محقق ہیں، اسکالر ہیں، اور بہت گہری نظر ہے ان کی، اور جس موضوع پر یا جس کتاب پر بھی یہ گفتگو کرتے ہیں تو نہایت عالمانہ سطح پر گفتگو ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، نہایت معروف ممتاز شاعر ہیں، نقاد ہیں، دانشور ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو صورتحال وہی ہوتی ہے کہ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے تمام پینل کے معززین کو،
اور اپنی گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ یہ جو شعری مجموعہ عرفان صدیقی صاحب کا آیا ہے گریزپاں موسموں کی خوشبو، اس حوالے سے ہمارے مقررین کیا کہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب سے، جو کراچی سے تشریف لائے ہیں اس فیسٹیول میں. ڈاکٹر صاحب، آپ اس کتاب کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی امبرین، بہت شکریہ. حاضرین گرامی، یہ شاعری کی کتاب ہے اور عرفان صدیقی صاحب اس کتاب میں بالکل موجود ہیں اور انہوں نے زندگی کی ساری جہتوں پہ تبصرہ کیا ہے. گویا یہ کتاب جو ہے یہ شاعری کی کتاب ہے مگر راست زندگی سے جڑی ہوئی ہے. اور اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو زندگی انہوں نے اپنے وقت اور اپنے زمانے سے کشید کی ہے اور جسے دیکھا ہے، جسے گزارا ہے، جسے گزار رہے ہیں اور ہم اور آپ بھی گزار رہے ہیں، اس زندگی کی تصویر اس کتاب میں موجود ہے یا نہیں. یہ کتاب اسے دکھاتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے بھی آگے کی بات ہے. یہ کتاب زندگی کی تصویر نہیں بلکہ یہ تفسیر ہے زندگی کی. یہ تصویر سے آگے کی بات ہے، یہ بیان آگے کا بیان ہے. چنانچہ میرا یہ خیال ہے کہ جو تخلیقانہ ذہن عرفان صدیقی صاحب کو ودیعت کیا ہے قدرت نے، اس کے مظاہر جگہ جگہ آپ کو نظر آتے ہیں. میں تو ان کا اسیر ہوں اس لیے کہ جب یہ اپنی نثری تحریریں لکھتے ہیں تو وہاں بھی جو ان کی ایک لائن جو جا رہی ہے وہ تخلیقانہ اس کے ساتھ تخلیق ہوتی ہے اور اس میں آپ دیکھیے کہ کتنی جہتیں نکل کے آتی ہیں. تو ایسی خوشنمائی ہے اس کتاب میں اور ایسی معنویت ہے اس کتاب میں کہ اس کا ظاہر ہے کہ یہ کہنا کہ ایک عام سا ایک شعری مجموعہ جیسے کہ چھپ رہے ہیں ویسا ہے، یہ اس سے بہت آگے کی بات ہے. بہت سنجیدہ روی ہے اس میں اور زندگی کے سارے مسائل، بالکل راست مسائل اس میں آئے ہیں. وہ جو ہماری چاہتیں، ہماری محبتیں، ہماری الجھنیں، ہماری نفرتیں وہ نہیں ہیں، وہ یہ زندگی سے جڑے ہوئے ہیں. میرے ساتھ رہنے والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم جو گزر رہے ہیں جس دور سے اس میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے جو بڑے لوگ ہیں جن کے پاس سب زمام اور وہ کیا کر رہے ہیں اور وقت کیسے چل رہا ہے، یہ ساری باتیں اس کتاب میں موجود ہیں. مگر جو کیفیت شاعرانہ اور یوں کہہ لیجیے گا کہ ایک تخلیقانہ ذہن کی ہے وہ آپ کو پورے اس میں نظر آتی چلی جائے گی. جیسے کہ عنوان ہی دیکھ لیجئے کہ گریزپاں موسموں کی خوشبو، یہ اتنا سا جو ایک جملہ بنا ہے اس میں ایسی گہری معنویت ہے کہ آپ اس میں گریزپاں موسم کون سے ہیں اس پہ آپ جائیں گے پہلے، پھر وہ موسم آپ سے کچھ کہتے ہیں یا نہیں کہتے، پھر آپ اس پہ جائیں گے، پھر اس کا کیا تاثر آپ کے اوپر وارد ہوتا ہے، پھر آپ اس پہ جاتے ہیں. تو بہت ہی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ اس میں ساری باتیں ہیں. میں تو مبارکباد دیتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ وہ دعویٰ نہیں ہے بالکل، یہ تو اس سے مبرہ ہے. عرفان صاحب نے کہا ہی نہیں بلکہ کہتے تھے کہ بھائی بس شاعری، اب میں کیا اور شاعری کیا. بھائی اس طریقے کے لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، انہوں نے کوئی دعوت داری نہیں کی ہے مگر اس کتاب میں سب کچھ ہے. اس میں شاعری ہے، اس میں ادب ہے، اس میں تخلیقی نمو ہے جو آپ کے مصروں ہر ایک چھوٹے چھوٹے مصرے میں آپ کو ملے گی. ابھی وہ اس میں سے کچھ کلام آپ کو سنائیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ اس کی کیسی لہر آتی ہے اور کس طریقے سے وہ ہم سب سے متعلق ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس سے پھر اور بات آگے بڑھتی ہے. بہت شکریہ. اب ہم جاننا چاہیں گے ہمارے دوسرے مقرر اس سیشن کے ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب کہ آپ کی اس کتاب کے بارے میں کیا رائے ہے. شکریہ. یہ آن ہے میرا؟ جی. میری آواز جی بالکل ٹھیک ہے، پہنچ رہی ہے. جناب صدر مجلس ڈاکٹر خورشید رضوی، جناب عرفان صدیقی صاحب، افتخار عارف صاحب،
محترمہ کشور ناہید صاحبہ، خواتین و حضرات، میں نے یہ مختصر سا تاثر لکھا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اور یہ چونکہ معمولاً اس طرح کے اجلاس اور کانفرنسیں جو ہوتی ہیں اس میں 10-11 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا، تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں 8-10 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ معلوم نہیں اسے شاعری کی گرم بازاری کہیے یا سرد بازاری، کہ پورے بر عظیم اور خصوصاً وطن عزیز میں شعری مجموعے دھڑا دھڑ چھپتے ہیں اور اگلے ہی دن فراموش کر دیے جاتے ہیں۔ شاعری ہمارے یہاں عام طور پر پیسے دے کر چھپتی ہے اور مفت بٹتی ہے، تو ایسے میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ شعر گفتن چہ ضرور۔ جب چند ماہ پہلے ہمارے صحافتی اور سیاسی حلقوں میں معروف و ممتاز اور بڑا صحافیانہ اعتبار رکھنے والے قلمکار عرفان صدیقی صاحب کا شعری مجموعہ گریز پا موسموں کی خوشبو چھپا، تو ذہن میں مان سوال اٹھا کہ نامور اور بے مثل ہندوستانی شاعر عرفان صدیقی کے بعد کسی اور عرفان صدیقی کے شعری کلام کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کیا کہ واضح رہے کہ ہندوستانی عرفان صدیقی سے میرا پرانا یارانہ تھا اور پاکستانی عرفان صدیقی سے میری نیازمندی کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ اسے میری بے خبری کہیے یا پیش نظر شعری مجموعے کے خالق عرفان صدیقی کی اپنی شاعری سے حد درجہ بے نیازی کہ مجھے بہت سوں کی طرح علم ہی نہیں تھا کہ وہ شاعر بھی ہیں۔ بہرحال چند دن پہلے جب ان کی عنایت سے گریز پا موسموں کی خوشبو ملا تو میں نے کسی قدر بے دلی سے اسے کھولا اور آغاز ابتدائی نثری تحریروں کے بجائے شاعری کے پڑھنے سے کیا، اور پھر اس شاعری نے مجھے دم نہیں لینے دیا۔ میں نے بڑی آسودہ خاطری سے پورا مجموعہ پڑھ ڈالا اور مجھے محسوس ہوا کہ اگر عرفان صدیقی یہ مجموعہ نہ چھاپتے تو خود پر بڑا ظلم کرتے۔ بہت اس شعری مجموعے کے امتیاز کو جس سے میں متاثر ہوا ایک لفظ میں بیان کریں تو اسے ندرت اظہار سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ شاعری کا دعویٰ کرنے والے ہمارے بیشتر شاعروں کا المیہ یہ ہے کہ وہ خیال اور جذبے کے راست اظہار کو شاعری سمجھتے ہیں، جبکہ شاعری اور اخبار میں چھپے بیان اور خبر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ شاعر رمز اور ایما کے پردے میں باتیں کرتا ہے اور راز دھیرے دھیرے اگلتا ہے، اور اس کا کمال داغ کے اس شعر کے مصداق ہوتا ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، اچھا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے۔ دراصل اچھی شاعری کو کھلا ڈلا اظہار زہر لگتا ہے۔ یوں عرفان صدیقی کا ایمائی انداز قابل داد ہے۔ یہ شاعری بیشتر بقول سعدی در عشق و جوانی چنانکہ افتد دانی کی شاعری ہے، ایسی شاعری جس میں درد ہے، گداز ہے۔ معاف کیجیے گا۔ شاعر گزرے زمانوں کو آواز دیتا ہے اور اپنے جذبات محبت کا اظہار کرتا ہے۔
مگر جذبات کا یہ اظہار کہیں بھی گہرا اور سطحی نہیں بلکہ گہرا اور مرکب ہے، اور اس میں کہیں لجلجی جذباتیت نہیں۔ یہ شاعری تحت شعوری یادوں کی قیامت خیزی کی مظہر ہے۔ یہ شاعری نظم کی ہو یا غزل کی، گہری اداسی سے نمو پا کر ظہور میں آتی ہے۔ میرے نزدیک یاد ایک لازمان شے ہے، اس کی کوئی عمر نہیں اور یہ ہر عمر میں آتی ہے۔ واہ، میرے نزدیک یاد ایک لازمان شے ہے، اس کی کوئی عمر نہیں اور یہ ہر عمر میں آتی ہے۔ اگر صدیقی یہ مجموعہ نہ چھاپتے تو ہم ندرت اظہار، بے ساختگی، تنہائی اور رومانوی اداسی کی حامل کتنی ایسی نظموں اور شعر پاروں سے محروم ہو جاتے جو دل میں چٹکیاں لیتے ہیں اور دکھ کی ٹیسیں ابھارتے ہیں۔ کیا مذائقہ ہے اگر نظموں اور غزلوں کے چند نمونے آپ بھی دیکھ لیں اور اظہار کی تازگی کی داد دیں۔ کچھ نظموں سے میں نے اقتباسات لیے ہیں، وہ پیش کرتا ہوں۔ گئے دنوں کی شکستہ پا ساعتوں کے جگنوں، فضائے امروز میں پرافشاں، شب سیاہ میں نئے ستارے تراشتے ہیں۔ یہ کون ماضی کی نارسا ٹہنیوں کی چلمن سے جھانکتا ہے؟ حنائی لمحوں کی ساری یادیں اسی کے پیکر سے پھوٹتی ہیں۔ وہ ساری خوش رنگ ساعتیں جو گزر گئی ہیں، نگار خانہ بنی ہوئی ہیں۔ ایک اور نظم سے ہے اقتباس۔ تمہیں میں نے کہا بھی تھا کہ اتنی دور مت جاؤ، جہاں جاتے ابابیلوں کے پر جھڑنے لگیں، خوشبو اڑے تو راستوں کی دھول ہو جائے۔ کیا کہیں، جہاں جاتے ابابیلوں کے پر جھڑنے لگیں، خوشبو پر جھڑنے لگیں، خوشبو اڑے تو راستے کی دھول ہو جائے۔ کبوتر وصل کا پیغام دینے کو اڑیں اور دور جاتی کشتیوں کے بادباں ان کے پروں کو نوچ لیں۔ ہوا میں برف کے گالوں کی صورت، تیرتی یادیں دبے پاؤں دریچے کھول کر کمرے میں آتی ہیں۔ دہکتے کوئلوں پر کسمساتی راکھ سے سرگوشیاں کرتی ہیں۔ دیواروں پہ سائے خواب ہوتے منظروں میں ڈھلنے لگتے ہیں تو تنہائی بڑی تنہا سی لگتی ہے۔ واہ واہ واہ، اور ایک نظم کی آخری 3 لائنیں جو دراصل اپنی نہاد میں پوری مختصر نظم ہے، میں نے تو وہ باقی نظم تو چھوڑ دی ہے، یہ 3 لائنیں ہیں۔ جی، بہت لمبے سفر کے ہم سفر کو بھول جانے میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ واہ، بہت لمبے سفر کے ہم سفر کو بھول جانے میں بھی تھوڑا وقت لگتا ہے۔ اور اس نظم کو ہم کیسے بھلا سکتے ہیں جب عرفان صدیقی کو ایک ناکردہ جرم میں چند برس پہلے داخل زندہ کیا گیا اور اڈیالہ جیل کی قصوری چکی نے ان کی حق گوئی اور سچائی کا منہ چڑھایا، اور یہ ناخوشگوار یادیں ان کے تحت شعور کا حصہ بن گئیں۔ ان کے سچائی لکھنے والے دائیں ہاتھ کو ہتھکڑی پہنائی گئی۔ انصاف کی مسند نشیں سے اذن گویائی ملنے پر شاعر یوں گویا ہوا۔ واہ، مجھے دکھ ہے، بہت دکھ ہے کہ یہ فولاد و آہن میں ڈھلی زنجیر دائیں ہاتھ میں کیوں ہے۔ کیا کہیں، مجھے دکھ ہے، بہت دکھ ہے کہ یہ فولاد و آہن میں ڈھلی زنجیر دائیں ہاتھ میں کیوں ہے، کہ کرتاس و قلم سے اور کتابوں سے
سیاہ تختے پہ نقشے آگہی مرکوم کرتے چاک سے رشتہ نہایت معتبر ہے. میری آواز کچھ بھرا گئی، لیکن بہت ہی ضبط سے میں نے کہا، میڈم اگر یہ ہاتھ چوری کے کسی مکروہ سے الزام میں کٹ کر متائے کوچہ و بازار ہو جاتا تو اچھا تھا، مگر اس ہاتھ کو زنجیر بستہ دیکھنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. میری اس تقریر کی بے معنویت پر عدالت مسکرائی اور اپنا فیصلہ دیتے ہوئے بولی، اسے 14 دنوں کو داخل زندان کر دو. واہ. نظموں کی طرح عرفان صاحب کی غزلیں بھی اپنا منفرد ذائقہ رکھتی ہیں. صرف چند شعر آپ کی نظر ہیں. وہ پرندہ اڑان کیا بھرتا، وہ پرندہ اڑان کیا بھرتا، عمر بھر جو کسی قفس میں رہا. واہ. میں بھی شاید گوہر ہی تھا، لیکن ایک انبوہ خار و خس میں رہا. واہ. وہ جو دل گرفتہ سی ہو گئی میری ایک چھوٹی سی بات پر، میرے دل کے حجرۂ خاص میں کبھی جھانک کر بھی تو دیکھتی. وہ ہوا کہ جو میرا ہاتھ چوم کے جنگلوں کو نکل گئی، فقط ایک لمحے کو لوٹ کر میری چشم تر بھی تو دیکھتی. واہ. واہ. پیش نظر شعری مجموعے میں بعض تراکیب میں بڑی ندرت ہے، مثلا سرخرو جنگل، ہنائی لمحے، مستنیر شوخی، شکستہ پا ساعتیں وغیرہ، اور بھی ہیں کئی چیزیں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا. مجموعے میں چند مقامات البتہ ایسے بھی ہیں جو نظر ثانی کے محتاج ہیں، یہ بھی میں سمجھتا تھا کہ عرض ضرور کر دوں، لیکن صرف یہیں تک، ان کے ذکر کا یہ محل نہیں. بحیثیت مجموعی اس گراں قدر شعری کتاب میں شاعر کے ذاتی آشوب ہی کا نہیں، معاصر سیاسی و تہذیبی آشوب کا پرتو بھی دیکھا جا سکتا ہے. کہیں کہیں قول محال، ڈرامائی عناصر اور عمدہ امیجری بھی اپنا رنگ دکھاتی ہے. خود شاعر کا دیباچہ بھی صاف ستھری اور تازہ بتازہ نثر کا بڑا اچھا نمونہ ہے، اور شاعر کے ذاتی احوال کا گرہ کشا اس مجموعے کا کھلی باہوں سے استقبال کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. واہ. بہت شکریہ ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب. آپ نے گفتگو بھی نہایت عمدہ کی، اور جو انتخاب کیا اشعار کا، نظموں کے حصوں کا، وہ بھی ہمارے سامعین نے سن کر یہ اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ ایک نہایت خوبصورت کتاب ہے، خوبصورت شعری مجموعہ ہے. اس شعری مجموعے میں آپ کو موضوعات کا تنوع بھی ملے گا. اس شاعری میں موسیقیت بھی ہے، غنائیت بھی ہے، طویل بحروں میں بھی غزلیں کہی ہیں عرفان صدیقی صاحب نے، اور چھوٹی بحر میں بھی کہی ہیں، اور اس طرح ثابت کیا ہے کہ وہ کم سے کم الفاظ میں بھی اپنی بات کہنے کا ہنر جانتے ہیں، اور طویل بحروں میں بلا ضرورت الفاظ کھپانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ طویل بحروں میں بھی بہت خوبصورت غزلیں ان کے ہاں پائی جاتی ہیں. آپ نے اس کا نمونہ بھی ابھی سماعت کیا تحسین فراقی صاحب کے مضمون میں. اب ہم چلیں گے آج اس کتاب کے جو شاعر ہیں، جن کا ذکر ہو رہا ہے، جن کی شاعری پر بات ہو رہی ہے. اور ایک بڑی حیرت کی بات ہے کہ شاعر تو شعر کہے تو کہتے ہیں کہ جب تک وہ کسی کو سنا نہ لے اس کو چین نہیں آتا. پتہ نہیں عرفان صدیقی صاحب نے کیسے اتنے عرصے تک اس شاعری کو چھپا کے رکھا، اور ابھی بھی جب کہ ان کا شعری مجموعہ بھی آ چکا ہے، یہ راز افشا ہو چکا ہے کہ وہ شاعر ہیں، وہ مشاعروں میں بھی نہیں آ رہے، مشاعروں میں شعر بھی نہیں پڑھ رہے. تو یہ ایک مختلف شاعر ہیں، نہ صرف شاعری کے لحاظ سے بلکہ اپنے رویے کے لحاظ سے بھی. تو ہم اب ہمارے آج کی اس تقریب کے جو تقریب رونمائی ہو رہی ہے اس کے شاعر
جن کے بارے میں ہم نے پہلے بھی کہا کہ ماہر تعلیم ہیں، استاد ہیں، ادیب ہیں، نثر نگار ہیں، شاعر ہیں، صاحب طرز کالم نگار ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نہایت محترم سینیٹر ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب سے اب ہم بات کریں گے اور ان سے کچھ کلام بھی سنیں گے۔ میرا یہ خیال تھا جی کہ عرفان صاحب کو آپ سب سے آخر میں دیر تک سنیں۔ بہتر۔ ہاں لیکن عرفان صاحب مشکل یہ ہے کہ صاحب صدر کا حکم ہے۔ 3 بجے سیشن، ہاں جی ہاں، یہ بھی تو ہے نا مجبوریاں۔ اگرچہ تجویز اپنی جگہ بہت اچھی چیز ہے۔ ہاں میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ہاں ویسے مجھے عرفان صدیقی صاحب کو ہم کچھ دیر بعد سنیں گے۔ ابھی آپ نے عملی مظاہرہ بھی دیکھ لیا کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ جب تک نہ سنا سکیں نہ سنائیں کلام۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، ورنہ شاعروں کو تو آپ نے لطیفے بھی سنے ہوئے ہیں کہ ایک صاحب بھاگے جا رہے تھے، ان کے پیچھے دوسرے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، آپ ان کو کیوں پکڑ رہے ہیں، یہ کوئی چیز لے کے بھاگیں؟ کہ لیں نہیں، اپنی 5 غزلیں سنا دیں، جب میری باری آئی تو خود بھاگ کھڑا ہوا ہے۔ تو یہاں ایسی صورتحال نہیں ہے۔ ہم ہمارے نہایت محترم صدر ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ اس کتاب کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں۔ ڈاکٹر بہت خورشید شکریہ۔ رضوی۔ محترم عرفان صدیقی صاحب، جناب ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب، اور میرے نہایت ہی محترم بھائی ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب، افتخار عارف صاحب، کشور ناہید صاحبہ، خواتین و حضرات، تحسین فراقی صاحب نے بڑی ہی جامعیت سے اپنے عمومی رویے کے مطابق بہت دقیق اور تفصیلی جائزہ پیش فرمایا، اور اس کے بیشتر نکات پر انہوں نے بڑی خوبی سے روشنی ڈال دی۔ مجھے بھی عرفان صدیقی صاحب کے ہم نام عرفان صدیقی سے تو ایک طویل عرصے سے نیاز مندی رہی، لیکن ہمارے آج کے معزز مہمان اور صاحب کتاب عرفان صدیقی صاحب سے میری آج دوسری ملاقات ہے، اور یہ ان کی اپنی محبت ہے کہ انہوں نے مجھے یہ اس قابل سمجھا کہ میں آج ان کی کتاب کے بارے میں کوئی اظہار خیال کروں، کسی سابقہ بہت گہرے تعلق کے بغیر۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، تحسین فراقی صاحب نے، میرے لیے بھی عرفان صدیقی صاحب کی شخصیت اور ان کا تعارف یہی تھا کہ وہ سینیٹر بھی ہیں اور کچھ سیاست کا بھی سلسلہ ہے اور کالم نگاری ہے، اور نثر میں ہی ان کی زیادہ تر چیزیں ہم تک پہنچتی رہیں۔ شاعری کا پہلو میری نگاہ سے بھی بالکل اوجھل تھا، لیکن جب میں نے کتاب کو دیکھا اور ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب کی گفتگو بھی سنی، اور پھر خود عرفان صدیقی صاحب کا اپنا جو پیش لفظ ہے وہ دیکھا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں کوئی میں دوسروں سے پیچھے نہیں تھا، کسی کو بھی ان کی شاعری کا علم نہیں تھا، اس لیے کہ یہ کتاب کے نام کی طرح ان کی شاعری بھی ایک گریز پا خوشبو سے عبارت ہے۔ کیا کہیں؟ اچھا ہے۔ جو کسی کنج تنہا میں مہکتی رہتی ہے، اور اس کی بہکار سے یہ خود ہی لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ اتنا ضبط بھی ایک مشکل چیز ہے کہ آپ کے اندر کوئی مہک پھوٹ رہی ہو اور آپ اس کو ضبط کیے بیٹھے رہیں۔ جب کتاب کو دیکھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا، جیسے تحسین فراقی صاحب نے اظہار فرمایا اور انہوں نے غالب کے قول کی تلمیح سے اظہار فرمایا، کہ کتاب پڑھنے کے بعد انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر عرفان صاحب شاعری نہ کرتے تو اپنے اوپر ظلم کرتے،
یہ وہ تبصرہ ہے جو غالب نے حال ہی پر کیا تھا بیش کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں عموماً لوگوں کو شعر کہنے کی صلاح نہیں دیا کرتا، لیکن تمہارے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ اگر تم شعر نہیں کہو گے تو اپنے اوپر ظلم کرو گے۔ تو عرفان صدیق صاحب نے یہ ظلم تو نہیں کیا کہ شعر ہی نہ کہتے، لیکن یہ ظلم تھوڑا سا روا رکھا کہ اس شاعری کو دوسروں تک پہنچنے نہیں دیا۔ انہوں نے خود بھی اس شاعری کی جو جہاد کی طرف اشارہ فرمایا ہے، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ وہ ان کا کہنا ہے کہ یہ پیرایہ اظہار کے بجائے پردہ اسرار بنی رہی، اور دوسروں سے میں نے اس کو چھپا کے رکھا۔ اور دوسرے انہوں نے شاعری کا وہ منصب جو تقریباً بین الاقوامی سطح پر یہی منصب ہے شاعری کا کہ زندگی کے کارزار میں زخم کھانے کے بعد جس کنج میں آپ سستانے کے لیے آتے ہیں وہ شاعری ہے۔ واہ واہ، کیا اچھا ہے۔ اور انہوں نے بھی اپنے اس پیش لفظ میں مصاف دنیا میں شاعری کے فن کو اپنی پناہ گاہ قرار دیا۔ پناہ گاہ کا لفظ بہت اہم ہے کہ واقعی انسان ایک حساس انسان جس کی صرف اکہری زندگی نہیں ہوتی، اس کے اندر ایک عمق بھی ہوتا ہے زندگی میں، صرف طول اور عرض نہیں ہوتا، تو وہ ایک پناہ گاہ چاہتا ہے جہاں اپنے زخم گن سکے بیٹھ کر۔ تو انہوں نے اس کو وہ بھی کہا، اور ساتھ یہ بھی انہوں نے فرما دیا کہ یہ نہ انقلاب کی شاعری ہے، نہ کسی بڑے آدرش کی شاعری ہے، نہ کسی نظریے کی شاعری ہے، بلکہ یہ رنگوں اور خوشبوؤں اور یادوں اور خوابوں کی شاعری ہے۔ اور شاید شاعری کا سب سے زیادہ فطری اظہار اسی زمانے میں ہوتا ہے جب وہ خوابوں اور رنگوں اور خوشبوؤں کی شاعری ہوتی ہے۔ ہم سب وہیں سے شروع کرتے ہیں اور بعد میں ہم کچھ ایسی چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں جن سے ہم اپنی شاعری میں مدد تو لیتے ہیں، لیکن شاید اتنی حقیقی شاعری نہیں رہتی جیسی اس میں ہوتی ہے، اور جتنی مخلصانہ اور جتنی دل سے پھوٹنے والی شاعری اس زمانے میں ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ اس میں زبان و بیان کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے واقعی میں شریک ہوں ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب کے اس احساس میں کہ شاعری نے ہمیں چونکایا کہ اتنی خوشگوئی کے ساتھ ایک عرصے سے جو کلام کہا جا رہا تھا وہ بالکل دوسروں سے پوشیدہ رہا، اور وہ صرف مجھ ایسے لا علم آدمی سے ہی پوشیدہ نہیں تھا بلکہ ان کے کسی بھی دوست کو اس کا علم نہیں تھا۔ اس میں چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاعری کا جو جسم ہوتا ہے یا اس کا پیرایہ اسلوب ہوتا ہے وہ انسان بے شمار جگہوں سے کشید کرتا ہے، کلاسیک سے بھی کشید کرتا ہے، اپنے ہم اثروں سے بھی لیتا ہے، اپنے ذاتی احساس سے بھی لیتا ہے، لیکن اس وقت تک وہ اس کا اپنا پیرایہ نہیں بن سکتا جب تک اس میں اس کے اپنے احساس کی پوری آمیزش نہیں ہوتی۔ ان کے ہاں بھی ان کی شاعری کا پیرایہ اور اسلوب کچھ معاصرین کے اثرات بھی اس میں ہیں، اور یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ اخذ کرنا اور متاثر ہونا زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو اس میں میں نے یہ دیکھا کہ اس اسلوب میں بہت ہی حسن ہے اور بہت ہی یعنی کمائی ہوئی نثر ہے ان کی، جس طرح سے اسی طرح سے شاعری بھی، اس کا اسلوب بھی انہوں نے بہت گہرائی سے ہمارے کلاسیک سے لے کر اپنے معاصرین تک سب سے انہوں نے کشید کیا ہے، لیکن اس میں اپنے رنگ کی ایک چھاپ جو ہے وہ انہوں نے لگائی ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ نظم کے شاعر اچھی غزل نہیں کہہ سکتے،
اور غزل کے اچھے شاعر جو ہیں ان سے نظم نہیں ہوتی. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دونوں چیزیں کہہ سکیں. عرفان صاحب نے نظم بھی لکھی، غزل بھی کہی، اور دونوں خوبصورتی سے کہیں. لیکن خود بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بنیادی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نظم سے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں، اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ ان کی اساسی اور بنیادی مناسبت نظم گوئی سے ہے. بہت نظم گوئی اور غزل گوئی میں بالعموم یہ ایک تقسیم ہوتی ہے کہ غزل کو معاملات دل کے اظہار کے لیے زیادہ مناسب پایا جاتا ہے، اور نظم کو فکر، آدرش اور کچھ نظریاتی کیفیات کو بیان کرنے کے لیے زیادہ حسب حال سمجھا جاتا ہے. لیکن مجھے ذاتی طور پر عرفان صدیقی صاحب کے ہاں یہ ترتیب بالعکس نظر آئی ہے. میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ان کی جو نظمیں ہیں وہ معاملات دل سے زیادہ متعلق ہیں، باستثناء ایک دو نظموں کے. لیکن ان کی غزل جو ہے اس میں سیاسی اور معاشرتی شعور زیادہ ہے ان کی نظم کے مقابلے میں. مثلا اگر وقت بہت ہی تنگ نہیں ہے تو میں دو چار جی شعر جی پڑھ. ابھی ہمارے پاس وقت ہے بالکل. آپ تو میں نے ان کی غزل کے چند شعر نوٹ کیے تھے جس میں یہ دیکھتا ہوں کہ انہوں نے غزل میں ان خوابوں، رنگوں اور خوشبوؤں کے بجائے گرد و پیش کے پھیلے ہوئے جو آج کی زندگی کی مسائل ہیں یا کیفیات ہیں یا تجربات ہیں ان کو لانے کی ایک بہت فضائی میزبانوں کی طرح سب ہوتے جاتے ہیں. فضائی میزبانوں کی طرح سب ہوتے جاتے ہیں، دلوں میں کچھ نگاہ خوش ادا کچھ اور کہتی ہے. عجب فریب مسلسل ہے آدمی کے لیے کہ سانس اپنے لیے، زندگی کسی کے لیے. واہ 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 واہ. کیا اچھا ہے. خروش نعرہ مردانگی نہیں کافی کہ سر بھی چاہیے ہوتا ہے سرکشی کے لیے. کیا واہ واہ واہ. ایک دیا مدھم سا جلنے بھی نہیں دیتے یہ لوگ، رات ڈھلتی ہے تو ڈھلنے بھی نہیں دیتے یہ لوگ. انقلاب نو، نظام نو کے نعرے دم بدم، اور موسم کو بدلنے بھی نہیں دیتے یہ لوگ. کیا کہیں. واہ. برگ و ثمر کی آس میں سوکھے شجر کے ساتھ لپٹی رہے گی خلق زیاں کار کب تلک. سورج تو آئے گا صبا نیزے پہ سوچ لو، بالشت بھر کا سایہ دیوار کب تلک. اچھا یہ چند ان کی غزلوں کے. اچھا اس میں نعت جو کہی گئی ہے اس میں بہت اخلاص اور عقیدت اور جذبہ. میں وہ سب چیزیں پڑھ کے سنا سکتا تھا بہت ساری. نظموں کے کچھ حصے جن پر وہ گداز کی وہ کیفیت پائی جاتی ہے جو ہمارے ہاں کی بہت اچھی رومانوی نظموں میں ہوتی ہے، مثلا فیض صاحب کی نظموں میں. تو وہ سب چیزیں میں نے کچھ نشان بھی لگائے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ وقت مجھے لینا نہیں چاہیے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم زیادہ دیر تک عرفان صدیقی صاحب سے سنیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یقیناً یہ ایک بڑا بھرپور سیشن ہے جس میں بہت اہم زاویوں سے گفتگو ہوئی ہے اس کتاب پر. اور اب ہم چلیں گے اس کتاب کے شاعر عرفان صدیقی صاحب کی جانب اور ان سے ان کا کلام بھی سنیں گے. جی عرفان صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. حقیقت یہ ہے کہ اتنے بڑے اپنے وقت کے شعراء کے پہلو میں بیٹھ کے بھی مجھے اپنی کم مائگی کا پورا احساس ہے.
اور ان کی عالی ظرفی ہے کہ اتنی تعریف و تحسین کی گئی ہے کہ میرے اس احساس کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اپنی گفتگو سے پہلے میں امجد کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ میری اس تقریب میں وہ مدعو تھے، اور چند دن پہلے جب میں نے انہیں فون کیا، خورشید صاحب کو، باقی دوستوں کو، تو میں نے ان سے بھی بات کی تو کہنے لگے میں عمرے پہ ہوں، لیکن اگر آپ کی تقریب 12 کو ہے تو میں اس سے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ تو جب وہ آ گئے میں نے کہا اچھا میں آپ کو کتاب بھیج دیتا ہوں، لیکن میں کتاب نہ بھیج سکا ان کو۔ وہ آ گئے تو انہوں نے مجھے فون کیا، میں سینٹ کے سیشن میں تھا، میں نہیں سن پایا۔ پھر ان کا وائس میسیج آیا کہ میں واپس آ گیا ہوں، آپ کی کتاب نہیں ملی، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، کتاب جلدی سے بھیج دیں تاکہ میں دیکھ لوں۔ تو میں نے اسی شام ان کو کتاب TCS کر دی، جو انہیں اگلے دن مل گئی، اور اسی شب ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا بڑا دکھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ وہ اپنا ایک عہد تھے، اور وہ عہد دیر تک انشاءاللہ زندہ رہے گا۔ میرے سامنے بھی افتخار عارف موجود ہیں، اگرچہ سو رہے ہیں، اور کشور ناہید بیٹھی ہیں، جاگ گئے ہیں، فاطمہ حسن ہیں، ناصرہ زبیری ہیں، فواد حسن فواد آئے ہوئے ہیں۔ اور فواد کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ خود بھی، ان کی شاعری ابھی آشکارا ہوگی، اس کے تھوڑی دیر بعد ان کی بھی تقریب ہے۔ فواد میرے اسٹوڈنٹ رہے 80 اور 70 کی دہائی میں، اور فواد شاید اس برے ایوان کے اندر واحد شخصیت ہیں جن کو میری شاعری کا اس زمانے سے علم ہے، تو یہ گواہ ہیں کہ یہ میری ہی شاعری ہے۔ جی ہاں، تو میرا خیال ہے کہ بار بار امبری کو آ رہی ہیں۔ ہمارے پاس 10 منٹ ہیں، آپ 10 منٹ ہاں میں 10 منٹ ہیں، تو میں کچھ ایک دو چیزوں کی نشاندہی پیرزادہ صاحب نے کی، کچھ اور دوستوں نے کی، تو میں ایک دو چیزیں، شاید اتنا ہی وقت ہوگا۔ اور تحسین فراقی صاحب نے بھی بڑی تفصیل سے پڑھا۔ مجھے لگا کہ میرے سارے ان دوستوں نے کتاب کو دیکھا نہیں ہے، کتاب کو چکھا نہیں ہے، کتاب کو کھایا اور پڑھا ہے اچھی طرح سے۔ یہ غزل پیرزادہ قاسم صاحب نے بھی پسند کی، اور کچھ اور دوستوں نے بھی تذکرہ کیا۔ اپنے تابوت کندھوں پہ لادے ہوئے لوگ چلتے رہے اور زندہ رہے۔ واہ، اپنے تابوت کندھوں پہ لادے ہوئے لوگ چلتے رہے اور زندہ رہے، بس کسی موڑ پر 2 گھڑی رک کے کاندھے بدلتے رہے اور زندہ رہے۔ واہ واہ واہ، بستیوں میں شہادت کے کلمے کی آواز مہکار بن کر بکھرتی رہی، مشکو کافورو عطرو گلاب و سمن خود چھڑکتے رہے اور زندہ رہے۔ واہ واہ، اپنے پاؤں پہ نظریں جمائے ہوئے سر خمیدہ فلاکت زدہ قافلے نیم تاریک سے بے نشاں راستوں پر بھٹکتے رہے اور زندہ رہے۔ ایک نے دوسرے کو پکارا نہیں، دوسرے نے کسی کی خبر تک نہ لی، اپنے اپنے گھروں میں سسکتے رہے اور مرتے رہے اور زندہ رہے۔ واہ واہ واہ، ایک نے دوسرے کو پکارا نہیں، واہ، دوسرے نے کسی کی خبر تک نہ لی، اپنے اپنے گھروں میں سسکتے رہے اور مرتے رہے اور زندہ رہے۔ موت اور زندگی کی ہنسی یاد سے جیسے کچھ واسطہ ہی نہیں تھا انہیں، شہر خاموش میں اپنی قبروں میں پہلو بدلتے رہے اور زندہ رہے۔ کیا جانے بستی پہ کیا سحر پھونکا گیا، یک بیک لوگ بے دست و پا ہو گئے، قبر یا قبر جیسے گھروں میں پڑے گلتے سڑتے رہے اور زندہ رہے۔ ان کے اجداد سے
اور خود ان سے اور ان کی نسلوں سے جو کچھ ہوا ان کے اجداد سے اور خود ان سے اور ان کی نسلوں سے جو کچھ ہوا سو ہوا، اپنی مرضی سے اپنی اپنی چتاؤں میں جلتے رہے اور زندہ رہے۔ ہاں جی، ایک اور فرمائش ہے، نئی رتوں میں گئے زمانوں کے ذائقے ہیں یہی بہت ہے، نئی رتوں میں گئے زمانوں کے ذائقے ہیں یہی بہت ہے، سو زندگی کے برے بھلے دن گزر رہے ہیں یہی بہت ہے۔ چمن کے سب خوشگلو پرندے وہ اپنے ہمراہ لے گیا ہے، خزاں رسیدہ شجر پہ اجڑے سے گھونسلے ہیں یہی بہت ہے۔ خرام موجے صبا نہ برے بہارو سوتے ہزار باقی، خرام موجے صبا نہ برے بہارو سوتے ہزار باقی، اجاڑ دل میں کئی شگوفے کھلے ہوئے ہیں یہی بہت ہے۔ وہ مطمئن ہے کہ اپنی مقصود منزلوں تک پہنچ گیا ہے، وہ مطمئن ہے کہ اپنی مقصود منزلوں تک پہنچ گیا ہے، میرے شریک سفر وفا کیش راستے ہیں یہی بہت ہے۔ جو اس کے ہمراہ چل رہی تھی وہ زندگی اب کہاں ملے گی، اجل گزیدہ سے شہر میں سانس لے رہے ہیں یہی بہت ہے۔ تمام رشتوں پہ خط تنسیخ پھیر کر وہ چلا گیا ہے، پہ میرے خواب و خیال سے اب بھی رابطے ہیں یہی بہت ہے۔ تمام رشتوں پہ خط تنسیخ پھیر کر وہ چلا گیا ہے، پہ میرے خواب و خیال سے اب بھی رابطے ہیں یہی بہت ہے۔ بیاض دل میں نہ شعر و نغمہ نہ کوئی نقش و نگار باقی، ورق ورق پر کسی کی یادوں کے حاشیے ہیں یہی بہت۔ اور ایک نظم جس کا تذکرہ خورشید رضوی صاحب نے اختصار کے ساتھ کیا ہے، میرا خیال ہے اتنا ہی وقت ہوگا امبرین جی نظم اس نظم کا عنوان ہے جی پچھتاووں کا موسم۔ تمہیں میں نے کہا بھی تھا، اور یہ وہ نظم ہے جو فواد کو زبانی یاد ہے اور بڑی نوجوانی کی عمر سے یاد ہے۔ تمہیں میں نے کہا بھی تھا کہ اتنی دور مت جاؤ، جہاں جاتے ابابیلوں کے پر جھڑنے لگیں، خوشبو اڑے تو راستوں کی دھول ہو جائے، کبوتر وصل کا پیغام دینے کو اڑیں اور دور جاتی کشتیوں کے بادباں ان کے پروں کو نوچ لیں۔ میں نے کہا بھی تھا کہ اتنی دور مت جاؤ، اگر جانا ضروری ہے تو موسم کو ذرا کروٹ بدلنے دو، اگر جانا ضروری ہے تو موسم کو ذرا کروٹ بدلنے دو، ابھی تو سردیوں کی آتشی رت ہے، ابھی تو سردیوں کی آتشی رت ہے کہ جب دن مختصر راتیں بہت لمبی، سحر نا مہرباں شامیں بڑی بے کیف ہوتی ہیں۔ اگر جانا ضروری ہے تو موسم کو ذرا کروٹ بدلنے دو، ابھی تو سردیوں کی آتشی رت ہے کہ جب دن مختصر راتیں بہت لمبی، سحر نا مہرباں شامیں بڑی بے کیف ہوتی ہیں۔ ہوا میں برف کے گالوں کی صورت تیرتی یادیں، دبے پاؤں دریچے کھول کر کمرے میں آتی ہیں، دہکتے کوئلوں پر کسمساتی راکھ سے سرگوشیاں کرتی ہیں، دیواروں پہ سائے خواب ہوتے منظروں میں ڈھلنے لگتے ہیں، تو تنہائی بڑی تنہاسی لگتی ہے، تو تنہائی بڑی تنہاسی لگتی ہے۔ تمہیں میں نے کہا بھی تھا کہ اتنی دور مت جاؤ، مگر تم کو نہ جانے کیا جنون تھا، کون سی دھن تھی، تمہیں شاید سمندر کی ہوائیں، ساحلوں کی ریت، اندیکھے جزیروں پر مہکتی چاندنی یا روشنی کے شہر کی آشفتگی آواز دیتی تھی، مگر یوں تو نہیں۔ تم نے مجھے شاید بتایا تھا کہ میں ماحول کی یکسانیت سے تھک گئی ہوں، ایک نئی دنیا
नए चेहरों नए माहौल की आसूदगी मुझको बुलाती है जहाँ तुम भी नहीं होगे। वाह, नए चेहरों नए माहौल की आसूदगी मुझको बुलाती है जहाँ तुम भी नहीं होगे। वाह, और अब मैं भी नहीं हूँ, एक नई दुनिया नए चेहरों नए माहौल की आसूदगी भी है। मगर तुमने ये क्या लिखा कि ढलती रात के पिछले पहर की मुज़महिल सी नीम आसूदा सी घड़ियों में दबे पाँव हरीम ख्वाब में आता हूँ और एक बेकली सी छोड़ जाता हूँ। क्या कहें। मगर तुमने ये क्या लिखा कि ढलती रात के पिछले पहर की मुज़महिल सी नीम आसूदा सी घड़ियों में दबे पाँव हरीमे ख्वाब में आता हूँ और एक बेकली सी छोड़ जाता हूँ। ये सब क्या है? ये सब क्या है कि तुम तो धड़कनों के मानियो मफ़हूम पर तकरीर करती सोच की तफसीर लिखती हो। कभी हंगामा हाय ज़ीस से फ़ुर्सत मिले तो गौर करना और मुझे लिखना कि जब कुछ मंज़रों को भूल जाने के लिए हम अपनी आँखें नोच कर अंधे कुएं में फेंक देते हैं। वाह, कि जब कुछ मंज़रों को भूल जाने के लिए हम अपनी आँखें नोच कर अंधे कुएं में फेंक देते हैं, बहुत ही मैल खुर्दा गैर मुस्तमल से कपड़ों की तरह जिनको किसी सैलन ज़दा कमरे में यूं ही ढेर कर देते हैं। लेकिन रुत बदलती है तो संदूकों में सोई तय बतय काफूर की खुशबू बड़ी मानूस लगती है। वाह, तो संदूकों में सोई तय बतय काफूर की खुशबू बड़ी मानूस लगती है। किसी अंधे कुएं से झांकती आंखें बहुत से मंज़रों में ढलने लगती हैं। ये सब क्या है? कभी हंगामा हाय ज़ीस से फ़ुर्सत मिले तो गौर करना और मुझे लिखना। वाह, क्या कहें। इरफान सिद्दीकी साहब की इस खूबसूरत नज़्म के साथ ही ये सेशन अपने अख्तिताम को पहुंचा। हम शुक्रगुज़ार हैं डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब के, डॉक्टर तहसीन फ़िराक़ी साहब के, डॉक्टर पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी साहब के और आप तमाम ख़वातीन व हज़रात के जो यहाँ तशरीफ़ लाए और इस सेशन को कामयाब बनाया। आप सब की आमद का बेहद शुक्रिया।